پرائم منسٹر آف پاکستان جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا ہمیشہ سے ویژن جو رہا ہے وہ یوتھ ایمپاورمنٹ کا رہا ہے۔ جب وہ چیف منسٹر تھے تو ہم نے پنجاب کے اندر جو لیپ ٹاپ سکیمز کا آغاز کیا، جو ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا آغاز کیا، ہم نے دانش سکولز ان بچے بچیوں کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کے لیے سکولز بنائے۔ جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا وہ بچے بچیاں جن میں پڑھنے کا جو ہے ولولہ تھا لیکن ان کے پاس مالی وسائل نہیں تھے تو ان کے لیے، پھر اس کے بعد سکولز کے اندر ایک ریولوشن لے کر آئے۔ ایک اس طرح کا ریولوشن تھا کہ 2017 میں اکانومسٹ نے لکھا کہ پنجاب کے ایجوکیشن ماڈل کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں ہے بلکہ ایشیا کے بہترین ملکوں سے ہے۔ اب جب ہم لوگ اسکالرشپس دیتے رہے، دنیا کی 50 یونیورسٹیز میں بہترین جو رینکنگز میں یونیورسٹیز آتی تھیں ان میں جن بچے بچیوں کا داخلہ ہو جاتا تھا ان کو حکومت پنجاب ان کا خرچہ اٹھا لیتی تھی۔ تو جب اب شہباز صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو ہم نے جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا اس کو ہم نے اب پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنا دیا ہے۔ اب پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں اس انڈاؤمنٹ فنڈ سے جو ہے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دانش سکولز جو ہیں اس کی پاکستان دانش اتھارٹی بنا دی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر ہم دانش سکولز بنانے جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپس جو ہم نے شروع کیے تھے، اللہ کے فضل سے اس سال ہم اس کا دائرہ کار بڑھانے جا رہے ہیں۔ مطلب 1,00,000 لیپ ٹاپ تو ہم دیتے تھے، اس سال ہم 1,50,000 لیپ ٹاپ پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام میں لے کر آ رہے ہیں کہ وہ بچے بچیاں جن کو اپنی مرضی کا لیپ ٹاپ چاہیے جس میں گرافکس اور مطلب اس طرح کی دوسری چیزیں، تو وہ آپ بینک سے انٹرسٹ فری لونز کے اوپر آپ وہ لیپ ٹاپس بھی لے سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، ہم اپنے بچے اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ جو ماڈرن جو گیجٹس ہیں یہ لے کر دینا چاہتے ہیں۔ اور آج میں جس کے لیے یہاں پر آیا ہوں، سپورٹس، دنیا کے مہذب معاشروں کے اندر سپورٹس جو ہے وہ ایک انڈسٹری کا درجہ پا چکی ہے۔ بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ان کی اگر ان کا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، ان کے اندر اگر ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ سپورٹس کو ایز اے کیریئر لے کر چلتے ہیں اینڈ دے میک ملینز۔ تو پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ رہی کہ ٹیلنٹ تو بے تحاشا ہے۔ مطلب آپ بچوں کے اندر پاکستان کے، میں ابھی آج صبح ہی کوئٹہ سے کراچی میں لینڈ کیا ہے اور کوئٹہ کے اندر بھی میں بیوٹم کے اندر تھا، میں یونیورسٹی آف بلوچستان کے اندر تھا، میں اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ یونیورسٹی آف لورالائی کے بچے، مطلب یو نیم اٹ، دکی سے کہاں سے بچے آئے ہوئے تھے۔ ٹیلنٹ پاکستان کے بچوں کے اندر بے تحاشا ہے، ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، چاہے وہ آرٹ اینڈ کلچر ہے، چاہے وہ سائنس اینڈ میتھس ہے، چاہے وہ سپورٹس ہے۔ فار دیٹ میٹر اب ایک جو بہت بڑا کمپوننٹ دنیا میں ابھر کر آ رہا ہے وہ ای سپورٹس کا ہے، اور حکومت پاکستان اس وقت ای سپورٹس کی بھی پہلی فیڈریشن بنانے پہ کام کر رہی ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سپورٹس مین اینڈ ویمن ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو نرچر نہیں کیا جاتا، اس کو گروم نہیں کیا جاتا، اس کو کہیں پر موقع نہیں دیا جاتا۔ تو ایک ویژن ہم اس سال 10 سپورٹس اکیڈمیز بنانے جا رہے ہیں جو اس سال کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور وہ ہر سپورٹس کی ایک علیحدہ اکیڈمی ہوگی۔ جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہم کرتے ہیں اس میں جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا اس ٹیلنٹ کو پھر ہم ان اکیڈمیز کے ذریعے، اور اس میں ایچ ای سی کا بہت بڑا کردار ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کے اس ٹیلنٹ کو نہ صرف گروم کریں گے، نرچر کریں گے، اس کو ایکسپوئر دیں گے۔ اگلے سال بہت سالوں کے بعد، بہت دیر بعد پاکستان میں کوئی بڑا میگا ایونٹ آ رہا ہے، سیف گیمز پاکستان میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ تو ہمارا پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر پہلے 16 گیمز تھیں، اب ہم 23 گیمز کو لے کر جا رہے ہیں، اور ان 23 گیمز میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم میڈلز سیف گیمز سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ پھر یوتھ اولمپکس آنے جا رہی ہیں۔ اس دفعہ کی جو اولمپکس ہیں ہمیں افسوس ہے کہ تیاریاں چونکہ اس طرح نہیں تھیں، اور جو پیچھے جو حالات رہے
تو ہم ابھی سے ہی اگلے اولمپکس کے لیے جو ہے ان تمام گیمز کو، ان تمام سٹریمز کو اٹھانے جا رہے ہیں. اور آج جس بایو مکینک لیب کا ہم افتتاح جو دیکھنے آئے ہیں اور جس کا عنقریب افتتاح ہوگا، یہ وہ ویژن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں. میں مثال دوں گا کہ شاہین افریدی ایک دم انفٹ ہو جاتا ہے، بابر اعظم ایک دم انفٹ ہو جاتے ہیں، نسیم شاہ کا ہوتا ہے کہ جی ان کے اینکل کا ایشو بن گیا، ارشد ندیم جو ہمارا جیولن تھرو کرتے ہیں ان کا ایشو بن جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر ان پلیئرز کا پراپر مینٹین کیا جائے ریکارڈ، اور اگر ان کو ان گیجٹس کے ساتھ اسیسمنٹس کی جائیں تو وہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اینکل میں کوئی پرابلم آنے لگی ہے، کوئی ان کے مسل میں پرابلم آنے لگی ہے، کوئی ہیمسٹرنگ. آج اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ آئی ٹی کے اندر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہے، چاہے وہ سپورٹس کے اندر ہے، پاکستان کو وہ لے کر آنی ہوگی. میں این ای ڈی کو بہت زیادہ اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سپورٹس کا انفراسٹرکچر ایجوکیشن کے اندر، تو این ای ڈی ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ایک نام ہے. این ای ڈی کے گریجویٹس آپ پوری دنیا میں چلے جائیں تو بہترین جگہوں پر آپ کو پرفارم کرتے ڈیلیور کرتے نظر آتے ہیں.